خواتین حضرات، گجرانوالہ لٹریری فورم پر میں خالد فتح محمد آپ سے مخاطب ہوں۔ ہم مسلسل تقریباً روزانہ آپ کو ایک ویڈیو پیش کر رہے ہیں اور ہمیں جو آپ کی طرف سے رسپانس مل رہا ہے وہ حوصلہ افزا ہے، جس سے ہمیں مزید اور آپ کی خدمت میں حقائق لانے کا ایک انکریجمنٹ، ایک حوصلہ افزائی ہمیں اور بھی مل رہی ہے کہ اور چیزیں آپ کے سامنے لائیں۔ تو خواتین و حضرات، جب بھی کسی خطے کی میں جغرافیائی تبدیلی آتی ہے تو وہاں بہت ساری جو پرانی ایک روایات ہوتی ہیں، جو پرانی تہذیب ہوتی ہے، جو ایک پرانا زندگی کا سلسلہ ہوتا ہے، وہ سارا تبدیل ہو جاتا ہے۔ اس کی ایک مثال تو میں آپ کو USSR جب ٹوٹا تو سینٹرل ایشین سٹیٹس اور دوسری چھوٹی چھوٹی ریاستیں جو کہ USSR کا حصہ بنائی گئی تھیں، جو ان کے تسلط میں آئیں، وہ جب آزاد ہوئیں تو وہ بالکل ایسے ہی تھا کہ جیسے پنجرے سے ایک بند پرندے کو نکالا جائے اور اسے اڑنا سیکھنے کے لیے یا پرواز لینے کے لیے یا اپنے آپ میں حوصلہ پیدا کرنے کے لیے کچھ اسے وقت لگتا ہے، کیونکہ وہاں ایک ایسی نسل تیار ہو گئی تھی، ایک نسل تیار ہو گئی تھی، ایسی تو مجھے نہیں کہنا چاہیے، جو ایک خاص نظام کے تحت پروان چڑھی، اسی سوچ کے ساتھ وہ بڑی ہوئی، اور پھر جب یہ ریاستیں آزاد ہوئیں اور انہوں نے اپنے مسائل خود حل کرنے شروع کیے، انہوں نے جو ان کا پرانا، یہ تو بہت ایک پرانی تہذیب ہے ساری سینٹرل ایشین ریاستوں کا، اگر ہم دیکھیں تو برصغیر پر ان کا بہت اثر ہے، ان کی موسیقی کا بہت اثر ہے، ان کے کھانوں کا بہت اثر ہے، ان کے ایک طرح سے لباس کا اثر ہے۔ ہم نہ جانتے ہوئے، وداؤٹ نوئنگ، ہم دراصل سینٹرل ایشین سویلائزیشن کا ہی ہم اسی میں ہم سانس لے رہے ہیں۔ ہماری پاپولر جو مقبول عام ہماری جو ایک موسیقی ہے، وہ یقین کیجئے ان کے ساز، ان کی طرزیں سب وہ تقریباً جو ہے زیادہ سینٹرل ایشین ہے۔ خیر، یہ ہمارا آج کا موضوع نہیں، اس پر پھر کبھی بات کریں گے۔ وہاں پر تبدیلی آئی اور آج جو وہاں نسل ہے وہ نہیں جو جب یہ روس ٹوٹا تھا وہ تھی۔ آج انہوں نے اپنے آپ کو بدل لیا ہے، گو پورا جمہوری ابھی وہاں پر نہیں آیا نظام، لیکن پھر بھی وہ اپنے آپ کو انہوں نے تبدیل کیا۔ دوسری بڑی تبدیلی آئی یوگوسلاویہ میں۔ یوگوسلاویہ جب ٹوٹا تو وہاں سے کتنے ملک نکلے؟ بوسنیا نکلا، کروشیا نکلا، میکڈونیا نکلا، سلوونکا نکلا، کافی نکلے، اور یوگوسلاویہ نکلا۔ ہر ایک کی اپنی تہذیب، ہر ایک کا اپنا ایک نظام، ہر ایک کا ایک اپنا کلچر، ہر ایک کا اپنا ادب۔ ایک ملک جب ٹوٹا اس میں سے بہت کچھ نکلا۔ اسی طرح اس سے ہم جب پیچھے جاتے ہیں، 1771 ہے غالباً، مجھے ایگزیکٹ یاد نہیں، جب جرمنی، پرشیا اور جرمنی کو ملایا گیا، اور جب یہ ملائے گئے تو ایک ناقابل شکست ایک ملک وجود میں آیا، جنہیں ٹھیک ہے ہم دیکھتے ہیں دو جنگوں میں انہیں شکست ہوئی، لیکن اس کے باوجود آج بھی سب سے بڑی، اگر بڑی نہیں تو نمبر 2 بڑی معاشی طاقت ہے وہ، اسی طرح ہی وہ عسکری طاقت بھی ہے۔ ہمارے ملک میں جب
بر صغیر میں جب تبدیلی آئی تو بظاہر شروع میں 2 ملک، لیکن آج 3 ملک وہاں پر موجود ہیں، پاکستان، ہندوستان اور بنگلہ دیش۔ میں ابھی اس تقسیم کے بعد اپنا جو میرا مخصوص علاقہ ہے میں اس کی بات کروں گا، اور وہ ہے گوجرانوالا اور گردنوا۔ یہاں جس طرف میں رہتا ہوں، باقی جگہوں پر بھی جب ہم بات کریں گے تو وہاں پر بھی ایسا ہوگا، وہاں پر جتنے بھی گاؤں ہیں مجھے مسلمان نام سے بہت کم گاؤں نظر آئے۔ اکثریت دیہات کی سکھوں کی ہے، بیچ بیچ میں کوئی ہندو دیہات ہے، جیسے کوٹ بھوانی داس ایک چھوٹا سا گاؤں ہے، وہ بھوانی داس ایک بہت بڑا ایک امیر کھشتری تھا اور وہ اس کے نام پر ہے۔ میں اپنی کسی پچھلی ویڈیو میں قلعہ دیدار سنگھ کا ذکر کر چکا ہوں۔ میرے اپنا گاؤں جو قلعہ جے سنگھ ہے اس کے ساتھ ارد گرد کافی گاؤں ہیں، ٹھاکر دوارہ ہے، ایک کوٹ کیشو ہے جنہوں نے نام بدل لیا، گرمکھ رائے ہے، اور اس طرح کے بے شمار گاؤں ہیں جو مطلب گوبند پور ہے، ٹھیک ہے۔ سو چنانچہ یہ جتنے بھی گاؤں ہیں، میں نے قلعہ دیوان سنگھ ہے، قلعہ میاں سنگھ ہے، قلعہ میاں سنگھ جو ہے یہ اس کا رنجیت سنگھ کے خاندان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، یہ کوئی اور میاں سنگھ تھا جس نے وہ اتنا بڑا گاؤں بسایا۔ چنانچہ میں نام لیتا جاؤں گا، اور یہ سب کے سب گاؤں جو ہیں، ایک گاؤں ہے کوٹلی ریت والا، وہ بھی پہلے وہ سکھوں کے نام پر تھا۔ سو اس سے نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ یہ وہ علاقے تھے جو مسلمان اکثریت کے تھے، لیکن یہاں پر جو اثر و رسوخ تھا وہ سکھوں کا تھا۔ سکھ ایک زمینداری میں ان سے آگے تھے، کاشتکاری میں ان سے آگے تھے، تعلیم میں ان سے آگے تھے، یہاں تک کہ چوری چکاری میں بھی ان سے آگے تھے، کیونکہ یہ جو علاقہ ہے جس کا میں ذکر کر رہا ہوں اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اگر کوئی آدمی، کوئی فیملی اگر چوری چکاری نہیں کرے گا، اس کا مطلب ہے کہ وہ ایک کمزور خاندان ہے۔ سو وہ چوری چکاری میں بھی آگے تھے۔ چنانچہ یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ جو مسلمان تھے یہاں پر وہ اکثریت میں ہونے کے باوجود اقلیت کے دست نگر تھے۔ زمین ان کی تھی، اور جیسے میں نے کہا وہ تعلیم میں آگے تھے۔ جب آپ کے پاس زمین ہے، آپ کے پاس تعلیم ہے، تو آپ سرکار دربار میں بھی آپ کا زیادہ سنا جاتا ہے۔ ابھی ان کے جانے کے بعد کیا ہوتا ہے جو ہمیشہ ہر نئے وجود پانے والے معاشرے میں ہوتا ہے، یہاں سے لوگ اس طرف گئے اور اس طرف سے لوگ یہاں آئے۔ دونوں طرف ہی کیا ہوگا، ایک بے یقینی ہوگی، ایک خوف ہوگا، ایک طرح سے بیماری بھی ہوگی، غربت بھی ہوگی، مستقبل کا کوئی پتہ نہیں، خاندانوں کا کیا بنے گا، اور لوگوں نے محنت کی، ادھر بھی ادھر بھی اپنے آپ کو اٹھایا۔ پھر ایک عرصے تک جو کسی طرح آج بھی جاری ہے، مقامی، لوکل اور نان لوکل کا ایک ایشو ہے، وہ جو کہ آج بھی چل رہا ہے۔ پھر جو کہ نہیں ہونا چاہیے۔ اچھا، جو نیا ان کے جانے کے بعد جب یہاں سے سکھ گئے ہیں اور نیا ایک معاشرہ تشکیل پانے لگا، تو جیسے میں نے کہا کہ جب بھی نیا معاشرہ تشکیل پاتا ہے ایک ایسا طبقہ آتا ہے جسے ہم اپ سٹارٹرز کہتے ہیں، نو دولتیے کہتے ہیں۔
وہ جب نو دولتیے یہاں انہوں نے وجود پایا پچھلے کوئی 20 ایک سالوں میں، تو ایک بالکل ایک 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 بالکل شکل بدل گئی. کوئی ان کے اصول نہیں رہے، کوئی ان کے قانون نہیں رہے. انہوں نے ہر چیز اپنی بنائی، اور آج ہم بغیر کسی تہذیب کے، بغیر کسی کلچر کے، ہم صرف ڈنڈے کے زور پر چل رہے ہیں. مائٹ از رائٹ. کوئی قانون نہیں. وہی قانون ہے جو تگڑا آدمی طے کرے گا. غریب آدمی کی کوئی سنوائی نہیں. اور یہ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ سکھ گئے ہیں یا جو یہاں پر پہلے لوگ طاقت والے تھے وہ گئے ہیں تو اس کے بعد یہ ہوا ہے. نہیں، ہم نے ایک سوسائٹی ہم نے ایسی ایک وجود میں لائے ہیں ہم لوگ کہ جن کے کوئی اصول نہیں. یہ ایک بے اصولی اشرافیہ بنی. یہ ایک طاقت کے نشے میں چور اشرافیہ بنی. اور دیکھیں، کہا یہ جاتا ہے کہ ہر جو نئی تہذیب یا جو بھی نیا جو زبان کی جو پاسداری، یہ اشرافیہ ہی کرتی ہے. یہاں پر ایسا نہیں ہو رہا. یہاں پر جو چیز اشرافیہ طے کر رہی ہے وہ قطعاً قابل قبول نہیں. اور ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنی تعلیم کو اس لیول پر لائیں، اس سطح پر لائیں کہ یہ اشرافیہ جو ہے وہ اپنی من مرضی نہ کر سکے. خواتین و حضرات، میں یہی آپ سے درخواست کروں گا کہ ہم تعلیم پر توجہ دیں. تعلیم وہ نہیں کہ جو چیزوں کو رٹا لگا کر دی جا رہی ہے، نہیں. کتابوں سے تعلیم حاصل کریں، کتابوں میں سے. تو خواتین و حضرات، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو، اسے آپ لائک کریں، شیئر کریں، اور اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں. اگلے ویڈیو تک آپ خیریت سے اور سلامتی سے اور خوشی سے رہیں.